شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے، لیکن دل روتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ بھی انسان کی یاد نہیں رہتے۔ کیا کریں گے ہم اپنی جان کو بچا کر کے؟ کیا کریں گے ہم اپنے مال کو بچا کر کے، جب اس جان کے ذریعے سے، جب اس مال کے ذریعے سے ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ مسجد ہماری نہیں ہے، یہ بات صاف طور پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ مسجد جو ہے وہ ہماری نہیں ہے، مسجد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشاؤون الی المساجد فی الظلم اولئک الخواسون فی رحمت اللہ، رواہ ابن ماجہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہماری بربادیوں پر مسکراؤ نہ چمن والو، ہماری بربادیوں پر مسکراؤ نہ چمن والو، گزرنی ایک دن سر سے تمہارے بھی قیامت ہے۔ اور اس وقت میں، جس دور میں ہم اپنے ملک ہندوستان کے اندر جی رہے ہیں، اس وقت کے حساب سے مجھے ایک شاعر کا ایک شعر ہے، اس شعر کے ذریعے سے بھی میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شاعر کہتا ہے شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے، شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے، قاتل ہی محافظ ہے، قاتل ہی سپاہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج سے تقریباً 30 یا 32 سال پہلے ہمارے اسی ملک ہندوستان کے اندر ارباب اقتدار کی طرف سے اور اسی طریقے سے فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے بابری مسجد کو لے کر کے ایک ایشو کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ ایشو اور وہ جھگڑا، وہ فساد، وہ نیتوں کی خرابی اس حد تک پہنچتی ہے کہ اس وقت کے بہت سارے دانشور، بہت سارے مسلمان لیڈر اور بہت سارے علماء کرام بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر ایک بابری مسجد کی ہی تو بات ہے، ایک مسجد کی تو بات ہے۔ اگر ایک مسجد، یہ بابری مسجد کے نام سے جو بنائی گئی ہے، اگر یہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اور فرقہ پرست طاقتوں کو دے دیں گے تو ایک مسجد دینے سے ہمارا کوئی بگاڑ اور ہمارے معاشرے کے اندر کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگوں نے اور بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے اپنے آپ میں عقل مند لوگوں نے فرقہ پرست طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر بہتر ہوگا کہ اگر بابری مسجد کو ان لوگوں کو دے دیا جائے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب اپنوں کی طرف سے، اپنے دانشوروں اور عقل مند لوگوں کی طرف سے ان کو یہ تھوڑا سا بھروسہ ملا اور ہمارے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ان کو یہ مسجد دے دیں گے تو ہمارے لیے دوسری راہیں جو ہیں وہ ہموار ہو جائیں گی۔ دماغ میں ان کی یہ تھا کہ ایک مسجد دے دیں گے، دوسری مسجد بنا لیں گے، اور دین کا کام ہندوستان کی سرزمین پر
ایک مسجد کے دینے سے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی اور غیر مسلم اور فرقہ پرست طاقتوں کے ذہن و دماغ میں، ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمان کی محبت پیدا ہو جائے گی ایک مسجد دے دینے سے۔ لیکن اس وقت میں بھی بہت سارے علماء کرام ایسے بھی تھے جو اپنی علمی شخصیت اور علمی ذہنیت کی وجہ سے کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ اگر ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی تو کل یہ فرقہ پرست طاقتیں ہماری مسجدوں کی لسٹ بنا لیں گی۔ اگر اس مسجد کو منہدم ہونے سے نہ روکا گیا، اگر اس بابری مسجد کا تحفظ نہ کیا گیا، اور اگر اس مسجد کو اپنے قابو میں نہ کیا گیا، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو اور فرقہ پرست طاقتوں کے اور ان کی طاقت کے بدلے میں، ان کی طاقت کے مقابلے میں ہم نے مسجد ان کو دے دی، تو یاد رکھنا آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ یہ لوگ مسجدوں کے نام سے لسٹ بنا کر کے ایک ایک مسجدیں آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم ہے مولانا محفوظ رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے باقاعدہ اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ یہ مسجد ان کو دیتے ہیں سمجھوتے کے طور پر، تو آنے والے وقت میں یاد رکھنا آپ کی مسجدوں کی لسٹ بنا کر کے آپ کے ہاتھوں سے ایک ایک مسجد کر کے چھین لی جائے گی۔ چنانچہ ابھی بابری مسجد کا گھاؤ بھرا ہی بھی نہیں تھا، ایک اور معاملہ وجود میں آتا ہے گیان واپی مسجد کے نام سے، اور مقدمہ اس وقت میں عدالت میں ہے۔ اس کا گھاؤ نہیں بھرا تھا، ایک اور چیز سامنے آتی ہے، ایک اور مقدمہ سامنے آتا ہے، اور متھرا کے عیدگاہ کے نام سے، وہ بھی مقدمہ آج تک عدالت میں ہے۔ اور ابھی یہ گھاؤ بھی نہیں بھرا تھا، ابھی آپ کے علاقے میں نمبر آتا ہے سنبھل کی جامع مسجد کا، جو اس وقت کے علماء کرام نے اور بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا کہ آپ کی مسجدوں کی لسٹ بنا لی جائے گی۔ میرے عزیزو، اس وقت میں یہ بات مکمل طور پر صادق آ رہی ہے، اور فرقہ پرست طاقتیں، ارباب اقتدار نے اپنے لوگوں کو اس طرح تیار کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں لسٹ بنا کر کے دے دی ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر جا کر کے اپنا دعویٰ کرنا ہے، فلاں مسجد کو اپنا بتانا ہے، اور ان کو اب ان کے عدالت کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے۔ آپ دعویٰ پیش کریں گے، آگے کا کام ہم آسان کر دیں گے۔ چنانچہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یہی ہو رہا ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے، یہیں پر بات نہیں ختم ہوتی، بلکہ جس جگہ سے، جس درگاہ سے اور جس بزرگ سے ہم سب کی محبت جڑی ہوئی ہے، اجمیر شریف کی درگاہ، ہر آج اللہ والے، اتنے بڑے بڑے اللہ والے ان قبروں میں دفن ہیں، مدفون ہیں، ان کی زیارت کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، ان کی زیارت، ان کی قبر کی زیارت سے ہم لوگوں کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک دعویٰ یہ پیش کیا گیا کہ یہ اجمیر شریف کی جو یہ درگاہ ہے، یہ بھی ایک مندر کو توڑ کر کے بنائی گئی ہے، اور افسوس اس کے اوپر اور زیادہ ہوتا ہے کہ نچلی عدالتوں نے اس بات کو منظوری دے دی ہے کہ اس کے اوپر بھی کارروائی کی جائے گی۔ میرا عزیزو، آج ہم جس ملک ہندوستان کے اندر، اصل بات یہ ہے کہ ہم زیادہ کچھ نہیں بول سکتے، لیکن آپ لوگوں کو یہ صرف اشارتاً بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے حالات پر، اور ہم لوگوں کو اپنے حالات پر غور کر لینا چاہیے۔ آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے سرزمین پر محفوظ ہیں، ہمارا ایمان محفوظ ہے، اور اسی طریقے سے ہماری نسلیں اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہے، تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ اس لیے کہ ایمان کی طاقت، ایمان کی حفاظت جس چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میرا عزیزو، یہ ہماری مساجد ہیں، ہماری مدارس ہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے قبضے سے باہر ہو جائیں گی، یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں رہے گی، تو جو آدمی ان چیزوں کے بغیر یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں اپنے ایمان کو محفوظ کر لوں گا، تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ میرا عزیزو، آج ہندوستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور شاعر کا یہ شعر بجا طور پر صادق آتا ہے کہ شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے، قاتل ہی محافظ ہے، قاتل ہی سپاہی ہے۔
اس بارے میں میرے عزیزو ہمیں سوچ و فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی تقریریں اور اسی طریقے سے سب کچھ کر سکتے ہیں، الفاظ بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن دل روتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ بھی انسان کی یاد نہیں رہتے۔ کیا کریں گے ہم اپنی جان کو بچا کر کے؟ کیا کریں گے ہم اپنے مال کو بچا کر کے، جب اس جان کے ذریعے سے، جب اس مال کے ذریعے سے ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، جب اس بدن کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کے بارے میں نہیں بول سکتے، تو کیا کریں گے آپ یہ سب کام کر کے؟ میرے عزیزو، ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسجد کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ مسجد کا تعلق جو ہے وہ ہم سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسجد سے تعلق ہے۔ مسجد ہماری نہیں ہے، یہ بات صاف طور پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ مسجد جو ہے وہ ہماری نہیں ہے، مسجد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس چیز کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ جائیے، ہم نے آپ کے لیے مسجد بنائی ہے، آپ اس میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ اور مسجدوں کی حفاظت نماز پڑھے بغیر میرا عزیزو ممکن نہیں ہے۔ آپ لاکھ دعوے کر لے، لاکھ کوششیں کر لے، کچھ بھی کر لے، اگر آپ نمازی نہیں ہیں اور آپ 5 وقتہ مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتے تو آپ مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ اپنی مسجد کو نہیں بچا سکتے۔ اس لیے کہ اگر آپ 5 وقتہ مسجدوں میں آئیں گے، 5 وقتہ آپ مسجدوں میں آ کر کے ہر مسلمان نماز پڑھے گا، تو کسی غیر کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کی مسجد کی طرف انگلی اٹھا کر کے یا نگاہ اٹھا کر کے دیکھے۔ موقع بھی تو ہم نے ہی دیا ہے نا۔ آج ایسا کون سا گناہ، کون سی غلطی، کون سی خرافات، کون سی رسومات ایسی نہیں ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی؟ ساری غلطیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اگر کسی چیز کو، کوئی چیز ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے۔ کتنے % لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ابھی سمجھتے ہیں بے نمازی مسجد کی حفاظت کر لے گا۔ بے نمازی مسجد کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو مسجد کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا مسجد کے ساتھ میں تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ہم آپ لوگوں کے سامنے، بے نمازوں کے سامنے اگر ہم یہ بات کریں گے کہ ہمیں اپنی مسجد کو بچانا ہے، تو کہے گا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، بیوقوفی والے باتیں کر رہے ہیں ممبر میں بیٹھ کے۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے تو یاد رکھنا چاہیے مسجد کے ساتھ میں تعلق ہمارا ہے، اور یہ مسجد ہماری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں ہیں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مساجد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور تم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں کی حفاظت خود کر لے، اس لیے کہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے، قرآن ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی لشکر، کوئی جماعت اللہ کے گھر پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اللہ کے گھر کو منہدم کرنا چاہتی ہے، مسمار کرنا چاہتی ہے اصحاب فیل کے لشکر کی شکل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا لشکر بھی بھیجتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ ان کمبختوں کو، ان کور چشموں کو جو آج ہماری مساجد اور مراکز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اگر سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو بظاہر کرنے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم بیوقوف ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی ہے، ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ یہ ایسی سب کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود حفاظت کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ اللہ چاہے تو ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ کر سکتا ہے، لیکن پھر آپ کے ساتھ میں، آپ کا مسجد کے ساتھ میں تعلق کس طرح ظاہر ہوگا؟ اگر اللہ ہی سب کچھ کریں گے تو آپ کا اور ہمارا مسجد کے ساتھ میں جو تعلق ہے اس کا اظہار کب ہوگا؟ جو ہماری محبت ہم نے اپنی مسجدوں کے ساتھ میں کر رکھی ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ میں کر رکھی ہے، تو اس کا اظہار کب ہوگا؟ میرے عزیزو، اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ
غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اپنی مسجدیں، ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، 5 وقتہ نمازوں میں لوگوں کی تعداد اس قدر ہوگی کہ جس طرح جمعے کے اندر ہوتی ہے، جمعے کے روز ہوتی ہے، تو خدا کی قسم ہماری مسجدوں کی طرف کوئی اشارہ کر کے اور نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ جب آپ مسجد کے ساتھ میں جڑ جائیں گے، آ کر کے نماز پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو آپ کو تو یہی کام کرنا ہے، باقی کام جو ہے وہ آپ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے۔ لیکن مانگنا تو پڑے گا نا۔ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں، اگر ہم اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم اپنی طرف سے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے حالات کو کبھی نہیں بدلتے جس قوم کے اندر اپنے حالات کو بدلنے کی خود بخود فکر پیدا نہ ہو جائے۔ جب ہمارے اور آپ کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی فکر پیدا ہوگی تو اس وقت میں ہمارے حالات بدلیں گے، اور یہ صاف طور پر ہمیں ذہنوں میں اپنے بٹھا لینی چاہیے کہ ہمارے اوپر، ہماری مساجد کے اوپر، ہمارے مراکز کے اوپر جو یہ حالات ان لوگوں کی طرف سے، فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے، ارباب اقتدار کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ بھی دراصل ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اوپر جو حاکم مسلط ہوں گے، تمہارے اوپر جو بادشاہ مسلط ہوں گے، تمہارے اوپر جو ارباب اقتدار مسلط ہوں گے، وہ تمہارے اعمال کے نتیجے کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمالکم عمالکم، تمہارے حاکم، تمہارے بادشاہ، تمہارے مقتدار، تمہارے جو رہنما ہوں گے وہ تمہارے اعمال ہوں گے۔ چنانچہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو آج فرقہ پرست طاقتیں ہمارے اوپر حاوی ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ہم نے اپنی مسجدوں کے ساتھ میں تعلق کو توڑا ہے، آج ہم نے اپنی مسجدوں کے ساتھ میں تعلق کو ختم کیا ہے، اور اس کے بنیادی عمل ہم نے یہ اختیار کیا کہ آج ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، نمازوں کا اہتمام میرے عزیزو ہم سے نہیں ہوتا، اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جمعے کے دن آ گئے اور جو ہے وہ سارا کام ختم ہو گیا۔ معاف فرمائیے گا، برا مت ماننا، یہ ایک دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہے، میرا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے آخر وقت میں جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، جب آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت ہوا، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا اور اس امت کو کس چیز کی وصیت اور کس چیز کی تائید کی تھی؟ اگر ہم ذرا غور کریں اس کے اوپر تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، تو اس وقت میں آپ علیہ السلام نے 2 اہم نصیحتیں کی تھی۔ ایک نصیحت یہ تھی کہ تم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ انسان جب ہم اور آپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم وصیت یہ کرتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کو دے دو، فلاں چیز اتنی چیز فلاں کو دے دو، ہماری وصیتیں یہ ہوتی ہیں۔ لیکن تاجدار عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو نصیحت کی ہے آخری وقت میں، یہ فرمایا کہ اس امت کے لیے میری آخری نصیحت یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کتنا ہم لوگوں نے اس درد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر اس امت کی خاطر آپ علیہ السلام دعاؤں میں مشغول رہتے تھے، نمازوں میں مشغول رہتے تھے، لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تڑپنے کو، اس محبت کو اور اپنی امت کی بارے میں اس شدت کو ہم نے کتنا سمجھا ہے؟ جس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ بتا دیا ہو، قرۃ عینی فی الصلاۃ کی شکل میں، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ کتنی ٹھنڈک ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی،
کتنی ٹھنڈک ہم نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پہنچائی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھ کر کے ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول کو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے اپنی نماز کو؟ تو جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کو نہیں سمجھ سکتے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں کو، سینے کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے نماز پڑھ کر کے، تو آپ اپنی مسجدوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایسا نہیں کہ نماز یہ چھوٹی موٹی عبادت ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے میرے عزیزو، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب انسان سے ایمان کے بعد کیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں جس چیز کا حساب سب سے پہلے ہوگا تو اندازہ لگائیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی تو ہوگی نا، سب سے زیادہ فضیلت والی ہوگی اور سب سے زیادہ عظمت والی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عبادت ہوگی، اس لیے تو سب سے پہلے اس کے حساب کی بات کہی گئی ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں اپنے معاشرے کا، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، خدا کی قسم ہم تو سب سے پہلے ہی پھنس جائیں گے۔ جب ہمارے پاس نماز ہی نہیں تو آخر دوسری چیز ہمارے پاس کہاں سے ہوں گی؟ یاد رکھنا چاہیے انسان کی اگر نماز محفوظ ہے تو دوسری چیزیں بعد میں محفوظ ہیں، اگر انسان کی نماز محفوظ نہیں ہے تو کوئی عمل اس کا محفوظ نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان سے نماز کا حساب ہوگا، نماز اچھی ہوئی تو دیگر چیزوں میں وہ دیگر چیزیں بھی جو ہیں انسان کی اچھی ہوں گی، اور نماز کے حساب میں آسانیاں ہو گئی تو دیگر چیزیں بھی جو وہ آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر نماز میں پھنس کر کے کھڑا ہو گیا تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بہت ساری احادیث میں بیان فرمائی۔ ہمارے یہاں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، پرسوں کی تعلیم ہو رہی تھی، اس میں 40 حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بیان فرمائی ہیں، اور اس میں سے 1-2 حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا المشاؤون الی المساجد فی الظلم، کہ اللہ کے گھر کی طرف، مساجد کی طرف رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں چلنے والے، اولئک الخواسون فی رحمت اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں یہ لوگ ہوں گے، خاص رحمت میں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ آپ مساجد کی طرف رات کے اندھیروں میں چلنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، مکمل نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اب ان 2 حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہم غور کریں گے اور اپنے اس معاشرے کا جائزہ لیں گے، اپنے اس معاشرے کا اندازہ کریں گے کہ کیا ہم ان حدیثوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ اگر ہم جب اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارا پورا معاشرہ، میں کسی نہ نوجوان کو کہہ رہا ہوں، نہ بوڑھوں کو، نہ اسی طریقے سے ادرانی عمر کو، بلکہ پورا معاشرہ، الا ایک ان میں سے 2-4 افراد جو ہیں وہ الگ ہوں، لیکن اکثر و بیشتر ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو ہمارے معاشرے میں انسان رات کو باقاعدہ نیت یہ کر کے سوتا ہے کہ مجھے 8 بجے اٹھنا ہے، اس کے بعد تیاری کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمپنی چلے جانا ہے یا کسی اپنے کام پہ چلے جانا ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ نیت کر کے آدمی سو رہا ہو کہ مجھے 8 بجے اٹھنا ہے، نہ اس کی نماز کی نیت ہے، نہ اس کو نماز کی فکر ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ رات کی تاریکیوں، رات کی اندھیریوں میں مساجد کی طرف چلنے والوں کو اللہ کے یہاں ایک نور حاصل ہوگا، جو نور مکمل نور حاصل ہوگا۔ کیا 8 بجے اٹھنے کی نیت سے سونے والوں کو یہ نور حاصل ہو سکتا ہے؟ اب بتائیں، کیا جو اس آدمی نیت کر کے سو رہا ہو یہ کہ میں جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا؟ آدمی یہ بھی تو کر کے سوچ سکتا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا، سب سے پہلے نماز پڑھوں گا، نماز پڑھ کے اگر وقت رہا تو سو جاؤں گا، پھر اٹھ کر کے کام پہ چلا جاؤں گا۔
لیکن یہ نیت کر کے سونا کہ صبح 8 بجے اٹھوں گا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے شمار کیے جائیں گے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کفر کیا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے اس میں سے بہت مسئلے نکالے۔ امام اعظم کے نزدیک اگرچہ کافر نہیں ہوتا، لیکن سزا ان کے نزدیک بھی بہت بڑی ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی۔ لیکن امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کے ذیل میں مسئلہ لکھا ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، غور و فکر کریں، سوچیں اس بارے میں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کر سکتے تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے ہماری مسجدوں کی طرف جو ہے وہ نگاہیں اٹھا کر کے لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ کی مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کراتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے آپ کے مراکز پر، آپ کی مساجد، درگاہ اور خانقاہوں پر لوگ قابض ہوتے رہیں گے، اور آپ کھڑے ہو کر کے تمائش بن کر کے دیکھتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہیں تو اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا تعلق مسجدوں کے ساتھ میں قائم ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہمارے لیے اس چیز کی ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کیا جائے، اور مسجدیں صرف ایک عمل سے سب سے پہلے آباد ہوتی ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ آ کر کے اپنی مسجدوں کے اندر 5 وقت ہم لوگ نماز پڑھنے کے پابند بن جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔